اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو کون سی تعلیم دلوائیں، دنیاوی، دینی یا دونوں. جو بھی تعلیم دلوائی جائے اس کا طریقہ کار کیا ہو. مثال کے طور پر پہلے اسکول یا پھر مدرسہ یا پہلے مدرسہ، اور اگر مدرسہ ہو تو کس فرقے کا ہو. یہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں. اس سوال کرنے والے کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں. میرے بھائی میرے پاس کیا ہے؟ آپ مجھ سے یعنی اتنے آپشنز پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ریاست مدینہ ہو پھر دیکھیں گے. تو یہ پاسبل تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ بیسٹ جو پرفارم کر سکتے ہیں. میں یعنی اس کا سلوشن تو تب دوں نا جب میں کہیں پن پوائنٹ آپ کو کوئی مدرسہ بتا سکوں یا کوئی ایسا اسکول بتا سکوں جہاں پہ کمبائنڈ دونوں تعلیمیں ہیں اور وہ یعنی بڑی صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں. جماعت اسلامی کے یعنی دار ارقم نام کی ایک سیریل اسکولوں کی ہے، لیکن اس میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. الہدا کی ایک سیریل ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، اس میں بڑے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. پرفیکشن تو کوئی نہیں ہے. باقی ہم تو یعنی میں تو غامدی صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ براڈ بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے. پہلے 12 سال کی جو ایجوکیشن ہے نا، یعنی 5 سال سے لے کے 17 سال کی عمر تک جو تعلیم 12 سال تک دی جائے وہ کمبائنڈ تعلیم ہونی چاہیے. اس میں کوئی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ پتہ ہے جرمنی میں پہلے 5 سال وہ صرف زبانیں سکھاتے ہیں بچوں کو، کوئی تعلیم نہیں. وہی کہتے ہیں یہی تعلیم ہے. تو یہاں پہ جو غامدی صاحب نے یعنی ایک موقف رکھا ہے کہ قرآن پاک کور کروایا جائے اور سائنٹیفک علوم سے ریلیٹڈ ایک بیس بنائی جائے. اس کے بعد 12 سال جب وہ اسکول کی وہ ٹیچنگ کر چکے یعنی وہ پڑھ چکے، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں اس کے ٹیچرز کہ اس کا شغف کس طرف ہے، اس طرف اس کو اٹیچ کیا جائے. اب رہا یہ آج کل جو مسئلہ ہے تو یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف مائل کیا ہے تو اس میں کسی مدرسے کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن ہم ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مدرسوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں، نہ اسکولوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. دنیاوی تعلیم دلوائیں جس کو آپ دنیاوی آپ کی نظر میں، ہماری نظر تو وہ بھی دینی ہے، علمی ہے، چاہے ایکوائرڈ نالج ہو چاہے ریویلڈ نالج ہو. اور دینی تعلیم کے طور پہ یعنی قرآن پاک کم از کم ترجمے سے پڑھوائیں. مدرسوں میں داخلے کے تو میں یعنی حق میں نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ مدرسے تو فرقوں کے ہیں اور فرقے ہی آپ کو وہ کٹر قسم کا ایک بندہ بنا کے نکال دیں گے سانچے سے، اس سانچے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی. تو یہ رسک تو آپ نہ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرسوں میں آپ چندہ نہ دیں، چندہ دیں، ان کو چندہ ہی دیں، بچے نہ دیں اپنے. صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے، خطرہ ہے. کیونکہ ہم خود بھی ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے مشورہ دے دیں. یا آپ کو مدرسہ ہائی لائٹ کر دیں کہ اس مدرسے میں صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، فرقے کی نہیں دی جاتی. فرقے کو تو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے اور اس حد تک رکھا ہے کہ وہ جو ان مدرسوں کے ہیڈ ہیں اور جو علماء وہاں پڑھا رہے ہیں وہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ ان کو دلیل پیش کریں اپنے فرقے سے ہٹ کے تو وہ آگے بچہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوں گے کہ وہ کتاب و سنت کو مانے. ایک تو صرف ٹائٹل ہے وہ تو آپ لگا لیں، چیک ہو جاتا ہے نا. اہل حدیث کا تو سب سے زیادہ دعویٰ تھا ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں. تو آپ یہ کربلا والی حدیثیں بخاری مسلم سے ان کو دکھا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ماتھے میں بال آنا شروع ہو جائے گا. تو اب جس طرح حنفیوں کو آپ رفع الیدین کی حدیثیں دکھائیں تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم مشورہ تو یہی دیں گے کہ دنیاوی تعلیم رکھیں اور دینی تعلیم آپ خود دیں. کو مشکل ہے؟ سر انجینئر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، ریسرچ پیپرز موجود ہیں، قرآن کے ترجمے میں آپ خود بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک ایک رکوع روزانہ پاس بٹھا کے 20 بچوں کو پڑھائیں نا. قرآن جب ایک دفعہ گزرے گا تو پھر شرک انٹر ہی نہیں ہو سکے گا، گمراہی انٹر ہی نہیں ہو سکے گی. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دینی تعلیم آپ نے جو دلوانی بھی ہے نا سر، مدرسوں میں دینی تعلیم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو عربی پڑھاتے ہیں، فارسی پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کس کھاتے میں ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھا کے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں، دورہ حدیث کرا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آخری سال میں جا کے. تو باقی ٹرانسفر علم ہو چکا ہے الحمدللہ اپنی زبان کے اندر. آپ کی جس کے اوپر آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس کو پڑھیں. ہمارے نزدیک تو آپ کسی کو بھی پڑھنے ایک جیسے ہی ہے، ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع، یا شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی فرق نہیں ہے. تھیم تو وہ یہ شیطان کے نام سے تو کسی نے شروع نہیں کی. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اسکولوں میں تعلیم دیں. انٹلیکچوئل لیول دنیاوی تعلیم ہی آپ کا ریز کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے.
یہ کوئی مدرسوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یا میں کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات نہیں بتا رہا ہوں. مدرسوں کی آؤٹ پٹ ہوتی تو ہزاروں انجینئر مدلی مرزا پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے، ایسے پاسبل نہیں ہے. مدرسوں کی آؤٹ پٹ ہوتی تو ہزاروں مولانا مودودی ہوتے، ہزاروں ڈاکٹر اسرار ہوتے، ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوتے، ہزاروں احمد دیداد ہوتے. تو کوئی بھی مدرسے کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے. سب لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اب تو ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ اسکول چوز کریں جو اچھا سمجھتے ہیں. اسلامیات تو ہر جگہ پڑھائی جا رہی ہے. ہم نے بچپن میں جتنی دینیات یا اسلامیات پڑھی تھی نا، اس سے زیادہ آج کل اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. باقی پریکٹیکلی تو آپ نے خود ہی بعد میں علم حاصل کرنا ہے نا. ہم نے اسلامیات پڑھ کے یا ایم اے اسلامیات پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جنگ جمل صفین نہروان کی اصلیت نہیں پتہ ہوتی. ویسے وہ صرف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 3 جنگیں ہوئی تھیں، پیچھے تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے. اس کے لیے تو آپ کو خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی پڑھنی پڑے گی نا، یا ہمارا ریسرچ پیپر پڑھنا پڑے گا نا. تو باقی موٹا موٹا نالج ہی حاصل ہوتا ہے. ایم اسلامیات والے بھی کیا کر لیتے ہیں، قرآن کا ترجمے میں کہاں تک وہ چل رہے ہوتے ہیں، بیچارے خود ہی مسئلے ہم سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے. ایم اسلامیات کیا بڑے بڑے مفتی بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، بےعزتی بھی نہیں کرتے. ہم بتاتے بھی ہیں، پھر اینڈ پہ کہتے ہیں سر دوبارہ ضرورت پڑے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، ہم کسی کو بتائیں گے بھی نہیں.